الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم۔ قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، عزیز بچوں، آج کی یہ مجلس خصوصی مجلس ہے جس میں علاقے کے معزز حضرات کو جوڑا گیا ہے۔ اس لیے چند اہم باتیں، ضروری باتیں آپ لوگوں سے اس موقع پر عرض کر رہا ہوں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کے ایک عقیدت مند نے جو ان کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام خوں بہا ہے۔ لکھنے والے کا نام حکیم احمد شجاع آبادی ہے۔ یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں آتے جاتے تھے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ علامہ اقبال علم، فضل و کمال کے کتنے اونچے مقام پر تھے۔ اور صرف یہ نہیں کہ علامہ اقبال بہت علم والے تھے، بلکہ ان کے بارے میں یہ بات بھی آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ وہ اللہ سے بہت ڈرنے والے انسان تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت گہری محبت رکھنے والے شخص تھے۔ انہیں تو اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا گہرا تعلق تھا کہ گفتگو کرتے ہوئے اگر حضور کا نام لے لیتے تھے یا کوئی ان کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے۔ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، چند لوگ بھی تھے، ایک شخص دور دراز سے سفر کر کے آیا، وہ سرحد کے علاقے کا رہنے والا تھا۔ اس زمانے میں ملک تقسیم نہیں ہوا تھا، غیر منقسم ہندوستان تھا جس کی سرحدیں افغانستان تک تھی۔ تو وہ بالکل کنارے کے علاقے سے، سرحد کے علاقے سے سفر کر کے آیا، اور پوچھتا پوچھتا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پہنچا، ان سے ملاقات کی، پوچھا آپ کا نام محمد اقبال ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا کہ میں فلاں سرحد کے گاؤں کا رہنے والا ہوں اور میں آپ کو نہیں جانتا، زندگی میں یہ آپ سے پہلی دفعہ ملاقات ہو رہی ہے، اور کبھی میں نے آپ کا نام بھی نہیں سنا، لیکن اس سال میں حج کرنے کے لیے گیا تھا، اور حج سے فارغ ہو کر میں مدینہ طیبہ گیا، اور وہاں بہت دن میں نے گزارے۔ اس زمانے میں تو لوگ جاتے تھے تو مہینوں مہینوں ٹھہرتے تھے، ایسا بھی ہوتا تھا کہ گئے، اس سال حج کیا، اگلے سال پھر حج کر کے واپس آئے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں بہت دن تک مدینے میں ٹھہرا۔ ایک دن میں مسجد میں حاضر تھا، وہ بیٹھ کے روضے کے پاس کچھ پڑھ رہا تھا، اتنے میں مجھ کو اونگ آ گئی۔
تو میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تشریف رکھتے ہیں، اور حضور نے مجھ سے یہ کہا کہ تم جب واپس جاؤ گے تو لاہور میں ایک شخص رہتا ہے، اس کا نام محمد اقبال ہے، تم جانا تو اپنے یہاں سے سفر کر کے اس کے یہاں جانا اور اس سے کہہ دینا کہ میں نے ان کو سلام کہا ہے، میرا سلام ان کو پہنچا دینا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات سنی تو زار و قطار رو پڑے، پھوٹ پھوٹ کر روئے، اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور تعلق ان کے دل میں تھا وہ اس طور پر ظاہر ہوتا تھا، اور اس کے بہت واقعات ہیں جو اس وقت آپ کو نہیں سنانا ہے۔ جو بات بتانی تھی وہ صرف اتنی کہ وہ علم کے بھی بہت اونچے مقام پر تھے، حالانکہ انہوں نے تعلیم پائی تھی یونیورسٹیز سے اور یورپ میں پڑھ کے آئے تھے، اور مشرق و مغرب کے علوم کا سمندر انہوں نے کھنگالا تھا۔ اب سنیے وہ بات جو میں آپ کو سنانا چاہتا تھا۔ حکیم احمد شجاع آبادی نے لکھا ہے کہ ایک دن مجلس لگی ہوئی تھی، میری جوانی کا زمانہ تھا، طرح طرح کے خیالات دل میں آتے تھے۔ میں نے علامہ اقبال سے کہا کہ علامہ صاحب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ یہ ملا لوگ مسجد میں لوگوں کو لے کے بیٹھتے ہیں، مکتب پڑھاتے ہیں، مدرسہ چلاتے ہیں، اس سے قوم کو کیا ترقی ہوتی ہے؟ میرے خیال میں ان سب مدرسوں کو بند کر دینا چاہیے۔ یہ انہوں نے علامہ اقبال سے کہا۔ کہتے ہیں میری بات سن کر علامہ اقبال تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو گئے، اس کے بعد مجھ سے فرمایا کہ سنو، یہ چٹائیوں پر بیٹھ کر جو لوگ دین کی تعلیم دے رہے ہیں، مکتب مدرسے کا نظام چلا رہے ہیں، ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو۔ یاد رکھو کہ اگر یہ مدرسے بند ہو گئے تو اس ملک میں بھی وہی ہوگا جو میں اسپین میں دیکھ کر آیا ہوں، کہ وہاں 900 سال تک مسلمان حکمرانی کرتے رہے، اور اس کے بعد آج صورتحال یہ ہے کہ مسجدوں میں کوئی اذان دینے والا نہیں، کوئی نماز پڑھانے والا نہیں، پورا ملک غیروں کے قبضے میں چلا گیا۔ کہاں ایک زمانہ تھا کہ ایسی رونق دکھائی دیتی تھی کہ گلی گلی اللہ کے پاک نام کی گونج تھی، آج کوئی ایک شخص بھی نہیں۔ اس لیے ان مدرسوں کو اسی حالت میں رہنے دو۔ گویا کہ انہوں نے یہ سمجھایا کہ دین کی مضبوطی مدرسوں سے ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ ملک کے حالات کیسے ہیں، اور کتنی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ مسلمانوں کو ان کے دین و ایمان سے ہٹا دیا جائے، اور کتنا ظلم مسلمانوں پر ڈھایا گیا۔ کوئی اور ہوتا، کوئی اور قوم ہوتی تو وہ اب تک ہتھیار ڈال چکی ہوتی، لیکن مدرسوں کی مکاتب کی برکت ہے، اور جو بچپن میں ہمارے دل پر اللہ اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نقش کر دیا گیا، محبت دل میں ڈال دی گئی، تو مسلمان یہ کہتا ہے کہ ہماری جان جائے گی، مال جائے گا، عزت آبرو چلی جائے گی، اسباب جائیداد چلے جائیں گے، یہ سب ہم گوارہ کر لیں گے، لیکن ایمان کی بات آئے گی ہم اس کو گوارہ نہیں کریں گے۔ آپ دیکھ لیجئے کوئی گنہگار مسلمان ہو، غلط سے غلط اعمال میں مبتلا ہو، لیکن اس کے دل میں حضور کی محبت ہوتی ہے۔ برا انسان ہے، گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، لیکن اس کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اختر شیرانی شاعر تھے، بڑے شاعر تھے،
لیکن شرابی تھے اور غلط عادتیں بھی ان کو لگی ہوئی تھیں، اور جب شراب پیتے تھے تو وہ نشے میں کسی کو موچتے ماپتے نہیں تھے۔ ویسے بھی جب آدمی شراب پی لیتا ہے تو وہ تو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں اب دنیا میں سلطان السلاطین ہوں، سب سے بڑا بادشاہ تو میں ہوں۔ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک شخص شراب کے نشے میں مدہوش پڑا ہوا تھا، اور ایک کتا آیا اور قے بھی ہو گئی تھی تو وہ کتا منہ چاٹنے لگا، تو وہ بیچارہ پتہ نہیں کس وہم و گمان میں خیال میں تھا، وہ سمجھ رہا ہوگا کہ ہم تو بڑے عالیشان باغ میں ہیں اور تخت پہ ہم لیٹے ہوئے ہیں اور کوئی بہترین خادم رومال سے ہمارا منہ صاف کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یا سیدی لا تفسد المندی، کہ جناب آپ اپنا رومال مت خراب کیجیے۔ اب اس کو کیا معلوم کہ یہ جو جناب آئے ہیں یہ کتنے بڑے جناب ہیں۔ تو شراب کے نشے میں تو انسان کے ہوش و حواس غائب ہو جاتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے عربی میں شراب کو خمر کہتے ہیں، خمر، اور خمر اس لیے کہتے ہیں کہ سمی الخمر خمرا لأنہ یخامر العقل، خمر کو خمر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ آدمی ہے مزدور ملازم پریشان حال، اور جہاں اس نے ایک بوتل چڑھائی وہ سمجھتا ہے کہ مودی میرے یہاں نوکر ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اب تو ہم سب سے بڑے ہو گئے۔ شراب کا تو یہی اثر ہوتا ہے، وہ نشے میں انسان بھول جاتا ہے، اور صرف شراب کا نشہ نہیں، اقتدار کا بھی نشہ چڑھتا ہے، روپے پیسے کا بھی نشہ چڑھتا ہے، تو انسان اپنی حقیقت بھول جاتا ہے۔ نشہ دولت کا بداتوار کے جس آن چڑھا، سر پہ شیطان کی ایک اور بھی شیطان چڑھا۔ تو اختر شیرانی کا حال یہ تھا کہ جب وہ شراب پیتے تھے اور کسی کا تذکرہ آ جائے کہ فلاں تو بڑا شاعر ہے، بس اس کی حجامت بنا دیتے تھے کہ اس کو کیا آتا ہے، کسی کا بھی نام لے لیا جاتا بس اس کی برائی بیان کرتے تھے۔ تو ایک دن بیٹھے ہوئے تھے شراب خانے میں، شراب کے نشے میں بالکل مدہوش، کسی نے کہا فلاں شاعر کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ کہا بالکل پیور جاہل ہے، اس کو کچھ نہیں آتا۔ پھر کسی اور بڑے شاعر کا نام لیا، میر تقی میر کے بارے میں آپ کہتے ہیں؟ کہنے لگے اس کو کیا زبان آتی ہے، وہ تو دھوبنوں کی زبان بولتا ہے۔ اور فلاں شاعر کے بارے میں، جس کے بارے میں پوچھتے تھے وہ ایسی ہی بات کہتے تھے۔ وہ پوچھنے والا جو تھا وہ کوئی برے ذہن کا آدمی تھا، برے عقیدے کا آدمی تھا۔ اس نے پوچھتے پوچھتے جب دیکھا کہ یہ ترنگ میں آ گئے ہیں تو پوچھتے پوچھتے اس نے پوچھ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، حضرت محمد کے بارے میں کیا کہتے؟ اس کا یہ گمان تھا کہ یہ تو نشے میں ہے، حضور کے بارے میں بھی کوئی غلط سلط بات کہے گا۔ بس جیسے ہی حضور کا نام آیا، حالانکہ اس قدر نشہ تھا، لیکن جیسے ہی حضور کا نام آیا، جو بوتل سامنے رکھی ہوئی تھی وہ اٹھا کر اختر شیرانی نے پوچھنے والے کے سر پہ مار دیا اور کہا کہ تم میرے سامنے اس پاک ہستی کا نام کہاں لیتے ہو؟ ان کے صدقے میں تو ہم جی رہے ہیں، ان کا نام لیتے ہو۔ اس کے بعد رونا شروع کیا، شراب پھینک دی اور روتے روتے وہاں سے اٹھ گئے، گھر میں چلے گئے، کمرہ بند کر لیا۔ 3 دن تک مسلسل روتے رہے کہ لوگ میرے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں کہ میں حضور کے بارے میں کوئی بات اپنی زبان سے کہوں گا اور مجھ جیسے ناپاک کے بارے میں اس پاک ہستی کا نام لیتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو اس لیے سنایا کہ مسلمان چاہے کتنے ہی برا کیوں نہ ہو، اس کا دل عشق محمدی سے آباد ہوتا ہے۔ اللہ کی اور اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مومن کے دل میں کیوں ہے کہ ہمارے ملک میں بچے کو 3 سال 2 سال 4 سال کی عمر سے یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمارے سب سے بڑے محسن اللہ ہیں اور ہمارے سب سے بڑے محسن محمد الرسول اللہ ہے۔ یہ مدرسوں اور مکاتب کی محنت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اتنی کچھ محنت ہونے کے باوجود کوئی ایک مسلمان بھی
اس کے لیے آمادہ نہیں ہے کہ ہم اپنے دین، اپنے ایمان و یقین کا سودا کریں۔ اگر اتنا ظلم کسی اور قوم پر ہوا ہوتا تو وہ قوم کبھی اتنی دیر تک ٹکتی نہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، یہ جو بدھسٹ لوگ ہیں یہ ہندوؤں سے الگ ہوئے تھے، اور گوتم بدھا نے یہ دعوت دی تھی کہ مورتی پوجا مت کرو، اور ہندوؤں سے الگ ایک مذہب انہوں نے ایجاد کیا۔ اس کی پوری تاریخ وقت ہوتا تو میں آپ کو بتاتا، لیکن جب بعد کے دور میں ان پر ظلم ڈھایا گیا اور اس پوری قوم کو پریشانیوں سے گزارا گیا تو آہستہ آہستہ ان لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے، اور اب وہ سب بھی مورتی پوجا کرنے لگے۔ بلکہ اس ملک میں سب سے بڑا بت جو بنایا گیا ہے وہ گوتم بدھا کا ہے۔ جس شخص نے بت پرستی کے خلاف آواز لگائی تھی، اس کی قوم نے انہی کی پوجا شروع کر دی، اس لیے کہ وہ مظالم برداشت نہیں کر پائے۔ ہم ظلم سہتے ہیں اس لیے کہ ہمارا ایمان و یقین ہے کہ تکلیف برداشت کر لینا یہ آسان ہے، لیکن دین و ایمان کو چھوڑ دینا یہ دنیا اور آخرت کو تباہ کرنا ہے۔ مدارس کی محنت ہے، مکاتب میں پڑھنے کا یہ ثمرہ ہے کہ ہمارے دل میں اللہ، اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور یہ محبت بہت بڑی چیز ہے۔ ہم گنہگار صحیح، لیکن یہ محبت ہمیں آگے بڑھانے والی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آئے، انہوں نے آ کر کہا، اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ متی الساعہ، اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماذا اعددت لہا، قیامت کے علم تو اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قیامت کا علم نہیں تھا۔ قرآن میں ہے کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو صرف اللہ جانتا ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کب آئے گی، بارش کب اترے گی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، انسان کل کیا کمائے گا، اور انسان کہاں مرے گا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ایک انسان زندگی بھر اپنے وطن میں رہتا ہے، لیکن موت کے وقت کوئی ایسی بات پیش آتی ہے کہ وطن چھوڑ کے کہیں اور جاتا ہے اور وہاں روح قبض ہو جاتی ہے۔ حضرت سلیمان کے واقعات میں ہے کہ ملک الموت ایک مرتبہ ان کی خدمت میں آئے۔ اس زمانے میں فرشتے لوگوں کو نظر بھی آتے تھے، تو آئے تو ان کے درباریوں میں سے ایک شخص کو ملک الموت نے گھور کر دیکھا، ذرا گہری نظروں سے دیکھا۔ اب ظاہر ہے کہ ملک الموت کسی کو گھور کے دیکھے تو اس کی تو حالت خراب ہو جائے گی، تو انہوں نے گھور کے دیکھا اور چلے گئے۔ یہ گھبرا کے آیا حضرت سلیمان کے پاس، حضرت ملک الموت مجھ کو بہت کڑوی نظروں سے دیکھ رہے تھے، ان کا ارادہ کچھ ٹھیک نہیں معلوم ہوتا، آپ ہوا کو حکم دیجئے کہ مجھ کو ہندوستان پہنچا دے۔ حضرت سلیمان کا تخت ہوا پر اڑتا تھا، اور اللہ نے ان کو ایسی بادشاہت دی تھی کہ دنیا کی مخلوقات کو اللہ نے ان کے لیے مسخر کر دیا تھا۔ صبح ان کا تخت ہوا پر رکھا جاتا تھا، اڑتے تھے، 1 مہینے کی مسافت دوپہر تک طے کر لیتے تھے، پھر تھوڑی دیر آرام کے لیے رکتے تھے، نماز پڑھتے تھے، کھانا کھاتے تھے، پھر دوبارہ جب اڑتے تھے تو 1 مہینے کا فاصلہ پھر شام تک طے کر لیتے تھے۔ اللہ نے ایسی قوت ان کو عطا کی تھی، اور جب اڑتے تھے تو جنوں کی اور انسانوں کی بہت بڑی جماعت ان کے ساتھ اڑتی تھی، اور پرندے اپنے پر ایک دوسرے سے ملا کر ان پر سایہ کر لیتے تھے تاکہ ان کو گرمی نہ لگے۔ دنیا میں کون بادشاہ ہوگا جس کو یہ شان و شوکت حاصل ہو؟ حضرت سلیمان کو اللہ نے یہ نعمت عطا کی تھی۔ تو حضرت سلیمان نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، ہوا سے کہا اس کو لے جاؤ ہندوستان پہنچا دو۔ ہوا نے اس کو اڑایا اور ہندوستان لا کے اتار دیا۔ اب جب یہ اترے تو دیکھا سامنے ملک الموت کھڑے ہوئے، وہ پہلے سے استقبال میں، اور انہوں نے آگے بڑھ کے اس کی روح نکال لی، بیچارہ فوت ہو گیا۔ دوسرے دن حضرت سلیمان سے ملک الموت کی ملاقات ہوئی، اور حضرت سلیمان نے کہا بھائی کیا بات ہے، تم ہمارے آدمیوں کو بہت گھور گھور کے دیکھ رہے ہو،
کل وہ ایک بندہ آیا تھا، اس نے کہا کہ تم اس کو گھور کر دیکھ رہے تھے، وہ پریشان ہو گیا، کہنے لگے کہ حضرت بات یہ تھی کہ اللہ نے مجھ سے یہ کہا کہ اس شخص کی آج تم کو روح نکالنی ہے، ہندوستان میں نکالنی ہے۔ اب جب میں آیا آپ کے دربار میں تو دیکھا وہ یہاں ٹہل رہا تھا، تو مجھ کو حیرت ہوئی کہ یہ وہی آدمی ہے یا دوسرا آدمی ہے، اس لیے میں ذرا غور سے اس کو دیکھ رہا تھا، اور جب میں نے غور سے دیکھا تو اس پہ گھبراہٹ طاری ہوئی۔ اس نے آپ سے کہا، آپ نے اس کو ہندوستان پہنچا دیا، میرا کام آسان ہو گیا، آپ نے وہاں بھجوایا، میں نے وہاں روح نکال لی۔ تو کون کہاں مرے گا کوئی نہیں جانتا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ 5 باتیں یاد رکھیے، قیامت کب آئے گی، بارش کب ہوگی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، انسان کل کیا کمائے گا، کب موت آئے گی، کہاں موت آئے گی، کوئی نہیں جانتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے انسان تھے، اور ان کو حضور سے ایسی محبت تھی کہ مدینے میں رہتے تھے، حج کر چکے تھے، فرض حج، اس کے بعد مدینے سے نہیں جاتے تھے، نکلتے نہیں تھے اس ڈر سے کہ کہیں میں نکلا اور میری موت آ جائے، مدینے کی موت چاہتے تھے، تو حج کرنے بھی نہیں جاتے تھے۔ ایک دفعہ خواب میں حضور کی زیارت ہوئی، تو انہوں نے سوچا کہ لگے ہاتھ پوچھ لوں کہ موت کب آئے گی، اگر وقت آگے ہے تو حج کر کے آ جاؤں گا، مدینے سے ذرا نکل بھی سکوں گا۔ پوچھا حضرت میری موت کب ہوگی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شکل نظر آ رہی تھی وہ ہٹ گئی، اور ایک پنجہ نظر آیا، 5 انگلیاں نظر آئیں، بس، اور خواب ختم ہو گیا، خواب مکمل ہو گیا۔ اب جب وہ اٹھے تو پریشان ہوئے کہ صرف 5 دکھایا گیا، کچھ بولے نہیں کہ 5 سال، کہ 5 مہینہ، کہ 5 دن، 5 صرف دکھایا ہے، تو کیا مراد لوں کہ 5 سال زندہ رہوں گا، یا 5 مہینے زندہ رہوں گا، یا 5 ہفتے زندہ رہوں گا، یا 5 دن زندہ رہوں گا؟ تو اس زمانے کے بہت بڑے عالم تھے محمد ابن سیرین، وہ تعبیر کے امام تھے، بہت بڑے انسان تھے۔ تعبیر بتانا ہر آدمی کے بس کا کام نہیں ہے، ہر عالم کے بس کا کام بھی نہیں ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ تعبیر کسی بہت جانکار شخص سے پوچھنی چاہیے۔ کوئی بھی شخص کسی بھی شخص سے جا کے اپنا خواب مت بیان کیجیے، وہ کوئی بھی اونگی بونگی تعبیر دے دے گا، ویسے ہی ہو جائے گا۔ کسی سے بھی خواب نہیں بیان کرنا چاہیے، کسی بہت اچھے عالم سے پوچھنا چاہیے جس کو تعبیر میں بھی مہارت ہو۔ امام مالک نے ان کے پاس بھیجا، حالانکہ وہ خود بہت بڑے عالم تھے، ان کے پاس بھیجا، اور اپنے خادم کو بھیجا اور کہا کہ جا کر کہنا کہ مدینے کے رہنے والے ایک شخص نے یہ خواب دیکھا ہے، میرا نام مت بتانا، صرف تعبیر پوچھ لینا، آ کے مجھ کو بتا دینا۔ وہ گیا، اس نے امام محمد ابن سیرین سے کہا کہ حضرت مدینے کے ایک شخص نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے، تعبیر کیا ہوگی؟ امام محمد ابن سیرین کس قدر ذہین عالم تھے، انہوں نے خواب سنا، اس کے بعد کہا کہ پوری دنیا میں یہ خواب امام مالک کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا، پوری دنیا میں یہ خواب امام مالک کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ وہ خادم کشمکش میں آ گیا کہ حضرت نے کہا تھا نام مت بتانا، اور یہ تو جان گئے، کہا کہ جی میرے مالک، میرے آقا امام مالک نے خواب دیکھا ہے۔ کہا کہ حضرت سے جا کے سلام کہہ دینا، اور کہنا کہ اس سے 5 سال 5 دن نہیں مراد ہے، بلکہ حضور نے 5 انگلیوں سے یہ اشارہ کیا ہے کہ مالک 5 باتیں ایسی ہیں جو میں بھی نہیں جانتا ہوں، ان کو صرف اللہ جانتا ہے۔ اور یہ قرآن کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے جس میں یہ تذکرہ ہے کہ انسان کب مرے گا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ 5 چیزیں ہیں جن کو صرف اللہ جانتا ہے۔ تو قیامت کا علم انسان کو نہیں ہے، کسی انسان کو نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ علم نہیں دیا گیا۔ تو حضور سے جب پوچھا گیا قیامت کب آئے گی، تو آپ نے فرمایا ما عددت لہا، کہ یہ کیا پوچھتے ہو قیامت کب آئے گی، یہ بتاؤ کہ تم نے قیامت کی تیاری کیا کر رکھی ہے، کچھ تم نے سرمایہ جمع کیا ہے، آپ نے عمل کی طرف رخ پھیرا۔ اب وہ شخص ایک بات کہتا ہے، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا تھا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، میرے پاس کچھ زیادہ نماز روزہ نہیں ہے، کچھ زیادہ میرے پاس نیکیاں نہیں ہیں،
مگر میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ میرے پاس کچھ زیادہ نماز روزے نہیں ہیں مگر میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا خوش ہو جا، المرء مع من احب، انسان قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہو۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں ہے تو یہ ہمارا سرمایہ ہے، اور حضور کا ارشاد ہے کہ جس سے محبت ہوگی اسی کے ساتھ انسان کا حشر ہوگا۔ المرء مع من احب۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد سب سے زیادہ خوشی اگر ہمیں کسی بات سے ہوئی تو اسی بات سے ہوئی کہ انسان قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہے۔ حضرت ثوبان حضور کے آزاد کردہ غلام تھے، ایک دن آئے حضور کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ حضور نے فرمایا ثوبان کیا ہوا، تم مجھ کو بہت غور سے دیکھ رہے ہو؟ تو حضرت ثوبان نے کہا اللہ کے رسول آج میں کسی کام میں تھا اور مجھ کو اچانک یہ خیال آیا کہ آج تو ہم دنیا میں ہیں، جب جی چاہتا ہے آ کر آپ کی زیارت کرتے ہیں، آنکھوں کو ٹھنڈک بخشتے ہیں، لیکن کل جب آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے اور ہم بھی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اگر ہم جنت میں جائیں گے بھی تب بھی آپ کا مقام تو جنت میں بہت اونچا ہوگا، ہم کہاں اتنے اونچے درجات پا سکیں گے۔ تو مجھے یہ خیال ہوا کہ دنیا میں جتنا دیکھنا ہے بس اتنا ہی دیکھنا ہے، بعد میں ہم نہیں دیکھ پائیں گے۔ کیسی محبت تھی صحابہ کو، بعد میں ہم نہیں دیکھ پائیں گے، اس لیے آج آیا کہ آپ کو دیکھ کر دل کو ٹھنڈا کر لوں۔ حضور نے فرمایا ثوبان یہ بات یاد رکھ کہ انسان کو جس سے محبت ہوگی قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا، انسان کو جس سے محبت ہوگی اسی کے ساتھ ہوگا۔ صحابہ کو کیسی محبت تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا گہرا تعلق تھا۔ جب حضور کا وصال ہوا، محبت کی انتہا آپ کو بتاتا ہوں، اور باتوں کو جانے دیجئے۔ ایک صحابی مدینے سے باہر کھیت میں ہل چلا رہے تھے، ان کو خبر نہیں ملی، وہ اپنے کام میں لگے ہوئے تھے۔ کسی کا مدینے سے کوئی شخص نکلے، انہوں نے دیکھا یہ تو کام میں لگے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلا۔ کہنے لگے آپ کو معلوم نہیں ہوا حضور دنیا سے تشریف لے گئے؟ بس اتنا سننا تھا کہ چیخ مار کر وہ رونے لگے، ہل ہاتھ میں تھا وہ چھوٹ گیا، اور انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ محبت کیا چیز ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی کہ اے اللہ آج تک میری آنکھیں تھیں جن کے ذریعے آپ کے محبوب کو دیکھتا تھا، اور میرے کان میں سننے کی طاقت تھی کہ جس سے حضور کے مبارک ارشادات سنتا تھا۔ اب جب آپ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا لیا تو میں ان آنکھوں کو لے کر کیا کروں گا، کانوں میں سننے کی طاقت رہے گی تو کیا فائدے کی، آپ میری آنکھوں کی روشنی بھی واپس لے لیجئے اور کانوں سے سننے کی طاقت بھی واپس لے لیجئے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور نابینا ہو گئے اور کانوں سے بھی سنائی نہیں دیتا تھا۔ اس کے بعد زندگی بھر ویسے ہی انہوں نے وقت گزارا اور دنیا کو بتایا کہ محبت کس کو کہتے ہیں۔ چھین لے مجھ سے نظر اے جلوہ اے خوشروئے دوست، اب میں کوئی محفل نہ دیکھوں تیری محفل کے بعد۔ چھین لے مجھ سے نظر اے جلوہ اے خوشروئے دوست، اب میں کوئی محفل نہ دیکھوں تیری محفل کے بعد۔ آپ سوچئے محبت کا کیسا معیار ہے۔ تو اللہ اس کے رسول کی محبت بہت بڑا سرمایہ ہے، اور یہ محبت ملتی ہے مکتب میں، مدرسے میں۔ یہ جو بچے یہاں پڑھ رہے ہیں یہ یہی سیکھتے ہیں کہ ہمیں زندگی کی آخری سانس تک اللہ اس کے رسول کا وفادار بن کے رہنا ہے، اور جو نقش بچپن میں دل پر بٹھا دیا جاتا ہے وہ زندگی کی آخری سانس تک باقی رہتا ہے۔ اس لیے مدرسوں کو معمولی مت سمجھیے، مکتب کو معمولی مت سمجھیے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بڑے مدرسے ہیں ان میں بہت بڑی تعلیم ہو رہی ہے، مکتب میں تو چھوٹی موٹی تعلیم ہوتی ہے، یہ مت سمجھیے۔ مکتب تو بنیاد ہے، یہاں جو نقش دل پر قائم کیا جاتا ہے وہ باقی رہتا ہے۔ مدرسوں کی بھی بہت اہمیت ہے، جو بڑے مدرسے ہیں جہاں عالم بنائے جاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ مدرسے بہت بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں اور مکتب کوئی خدمت نہیں کر رہا یا وہ چھوٹی خدمت کر رہا ہے، ایسا نہیں۔ مکتب میں ایمان سکھایا جاتا ہے، مکتب میں محبت نبوی سکھائی جاتی ہے، مکتب میں سب سے پہلے دل پر
ایمان و یقین اور توحید کی عظمت کا نقش کندہ کیا جاتا ہے، اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ آج کل لوگوں میں عام ذہن ہے، ہاں وہ بڑا مدرسہ ہے، وہ ہماری مسجد میں تو بس مکتب چلتا ہے، وہ ایسا کہہ کے ہم لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ مکتب تو معمولی چیز ہے، ایسا نہیں۔ حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ مکتب میں قرآن سیکھنے سکھانے کا عمل ہوتا ہے، افضل ترین عمل ہے، افضل ترین عمل ہے، لیکن ایک ذہن ہمارا بن گیا، بلکہ اللہ معاف کرے جو ہمارے مکتب میں پڑھانے والے مدرس ہوتے ہیں وہ بھی بیچارے سمجھتے ہیں کہ ہم چھوٹا کام کر رہے ہیں۔ ان سے بھی پوچھئے مکتب کے مدرس سے آپ کیا کرتے ہیں، وہ بیچارہ ذرا شرماتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ایجاب و قبول ہو رہا ہے، شادی کا موقع ہے۔ حالانکہ فخر سے کہنا چاہیے کہ ہم مکتب پڑھا رہے ہیں، قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، ناظرہ سکھا رہے ہیں، قاعدہ پڑھا رہے ہیں، بہت بڑی بات ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف پڑھاتے تھے، یہ زندگی کے آخر کے چند سالوں کی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ بخاری شریف پڑھاتے تھے اور کس درجے کے عالم تھے آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے، لیکن اسی کے ساتھ وہ پہلی جماعت میں قاعدہ بھی پڑھاتے تھے، بخاری شریف بھی پڑھاتے تھے اور قاعدہ بھی پڑھاتے تھے۔ پہلی جماعت میں قاعدہ پڑھاتے تھے اور سب سے آخری جماعت میں سب سے بڑی کتاب بخاری شریف پڑھاتے تھے۔ گویا کہ وہ اپنے عمل سے یہ درس دیتے تھے کہ قاعدہ پڑھانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، چھوٹی چیز نہیں ہے۔ اس پر بھی غور کر لیجئے۔ ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، تعلیم کی ابتدا ہوتی ہے قاعدے سے، اس کے بعد انسان اگر دینی تعلیم کے راستے پر چلا اور آگے بڑھتا گیا بہت بڑا عالم بنا۔ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عالم ہوئے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ اسلام کی تاریخ میں علم حدیث میں اتنا بڑا انسان نہیں پیدا ہوا جتنے بڑے امام بخاری تھے۔ اور وہ ایک اور بات کہتے تھے، وہ بہت خوبصورت بات کہتے تھے، فرماتے تھے کہ امام بخاری کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ ان کا نام وہاں تک پہنچا جہاں تک چاند سورج کی کرنیں پہنچتی ہیں۔ آج دیکھ لیجئے کسی مسلک کا آدمی ہو وہ امام بخاری کا نام لے گا، کسی مسلک کا آدمی ہو وہ امام بخاری کا حوالہ دے گا، ایسی عظمت اللہ نے ان کو دی۔ وہ عرب کے رہنے والے نہیں تھے، یہ تو روس کا علاقہ تھا بخارا، وہاں کے رہنے والے تھے، اجمی شخص تھے، عربی شخص نہیں تھے۔ ایک دفعہ میں عمرہ کے لیے گیا ہوا تھا، جمعہ کا دن تھا، پورا حرم شریف بھرا ہوا، لاکھوں لاکھ لوگ ساری دنیا سے آئے ہوئے۔ اور جب جمعہ کے دن خطبہ ہوتا ہے تو منبر خانہ کعبہ کے سائے میں بچھایا جاتا ہے۔ آپ لوگوں میں سے جو گئے ہوں اور جمعہ کا خطبہ جنہوں نے دیکھا ہو ان کو معلوم ہے کہ جمعہ کے دن منبر اس میں چاک لگے ہوئے ہیں، وہ منبر لایا جاتا ہے اور خانہ کعبہ کے سائے میں مقام ابراہیم کے پاس منبر رکھا جاتا ہے اور اس پر امام صاحب کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہیں، لاکھوں لاکھ انسان سنتے ہیں۔ جمعہ کا دن تھا اور میں حرم شریف میں تھا اور شیخ سدیس خطبہ دے رہے تھے، وہ چیف امام ہیں، سب سے بڑے امام ہیں حرم کے، اور خانہ کعبہ کے سائے میں ان کا منبر لگا ہوا اور اس پر وہ خطبہ دے رہے، اور بار بار وہ کہتے تھے، حدیث پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ رواہ الامام البخاری، یہ امام بخاری نے روایت اپنی کتاب میں بیان کی، امام بخاری نے۔ یک بیک مجھ کو خیال آیا کہ اللہ نے امام بخاری کو کیسی عظمت عطا کی ہے، یہ خطبہ دینے والا عربی شخص ہے اور خانہ کعبہ کے سائے میں منبر رکھا گیا ہے اور وہاں خطبہ ہو رہا ہے اور لاکھوں لاکھ انسان سن رہے ہیں، سننے والوں میں کتنے بڑے بڑے علماء، اولیاء، صلحاء، اتقیاء ہیں، لیکن ایک شخص کا
جو عجم سے تعلق رکھنے والا ہے اس کا نام عربی امام اپنے خطبے میں بار بار اس عظمت کے ساتھ لیتا ہے۔ اللہ نے کیسا اونچا مقام ان کو عطا کیا ہے، بس یہ سوچ کر میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے کہ اللہ جس کو نوازتا ہے کس قدر نوازتا ہے۔ امام بخاری ایک چھوٹے سے علاقے میں پیدا ہوئے، زندگی ان کی کوئی بہت عیش و آرام میں نہیں گزری۔ شروع زندگی میں تو نابینا تھے، نظر نہیں آتا تھا۔ ان کی والدہ نے دعا مانگی، اس کے نتیجے میں بینائی آئی تھی۔ اس کے بعد محنت کرتے کرتے اس مقام تک پہنچے اور لوگوں نے ان کو بہت ستایا۔ امام بخاری کو بہت تکلیف دی گئی، یہاں تک کہ آخری عمر میں ان کے شہر کے حاکم نے، مسلمان تھا لیکن اس نے ان پر ظلم کیا، یہاں تک کہ وہ اپنا شہر چھوڑ کر نکل گئے، جلا وطن ہو گئے، شہر چھوڑ کر نکل گئے اور سفر کر کے جا رہے تھے۔ عید کا دن تھا، سفر کر کے جا رہے تھے۔ عید کا دن تو خوشی کا دن ہوتا ہے، لیکن ان کا دل اتنا ٹوٹا ہوا تھا، انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ آپ کی زمین اپنی وسعتوں کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئی ہے، اب مجھ کو دنیا میں باقی مت رکھ، مجھ کو موت دے دے۔ وفات کی دعا مانگی اور اللہ نے ان کو ان کے وطن سے دور وفات عطا کی۔ وطن میں انتقال نہیں ہوا، سفر کی حالت میں انتقال ہوا۔ آپ سوچئے لوگوں نے ان کو اتنا ستایا اور ایسی تکلیف دی، لیکن اللہ نے جب نوازا تو کتنا نوازا۔ ان کی کتاب قرآن کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ اب سنیے، ایک زمانے سے بخاری شریف پڑھی جا رہی ہے، پڑھائی جا رہی ہے، امام بخاری کا نام پوری دنیا میں ہے، اور کتنی نیکیاں ان کو روزانہ پہنچتی ہوں گی آپ تصور کیجئے۔ ہر مدرسے میں بخاری شریف پڑھائی جا رہی، کتنا ثواب ان کو پہنچتا ہوگا۔ لیکن کیا آپ نے کبھی اس پر غور کیا کہ مکتب میں جب پہلے دن امام بخاری کو استاذ نے پڑھایا، جس استاذ نے بھی پڑھایا ہوگا اور ابتدائی سبق پڑھایا اور ان کو حرف کی پہچان کرائی اور قاعدہ پڑھایا، کیا اللہ تعالیٰ امام بخاری کے اجر و ثواب میں اس استاذ کو حصہ نہیں دیتا ہوگا؟ اس لیے کہ بنیاد تو اس نے رکھی۔ امام بخاری بہت بڑے عالم ہوئے، لیکن اگر وہ استاذ ان کو شروع میں نہ پڑھاتا، مکتب میں ان کی تعلیم نہ ہوتی، تو کیا وہ اس مقام تک پہنچتے؟ تو بنیاد تو اس نے رکھی، تو اللہ تعالیٰ جب ان کے اجر و ثواب سے حصہ دے گا تو اس استاذ کو بھی حصہ ملے گا۔ تو اس لیے مکتب کو معمولی مت سمجھیے، یہ بنیاد ہے۔ اس کے بعد سارے دروازے، جو دروازے ہیں اس کے بعد ہیں، مدرسے کی تعلیم، حفظ کی تعلیم، سب اس کے بعد ہے۔ اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اپنے علاقے میں اچھا مکتب ہونا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ سب خوش نصیب ہیں کہ آپ کے علاقے میں یہ مدرسہ حضرت اکرمہ جیسا مکتب ہے، جہاں بہترین تعلیم ہوتی ہے، تربیت بھی ہے۔ صرف تعلیم نہیں ہے کہ قاعدہ پڑھا دو گھر جاؤ، یہ نہیں ہے، بچوں کو سکھایا جاتا ہے، ادب تہذیب سکھائی جاتی ہے۔ اب دیکھ لیجئے بیچارے اتنی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھکانے سے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان کی تربیت نہ ہوئی ہوتی تو اتنی دیر تک تو یہاں مچھلی بازار بن جاتا۔ یہ ہم لوگوں کو اتنے سکون سے نہ گفتگو کرنے کا موقع ہوتا، نہ آپ کے سننے کا موقع ہوتا۔ یہ تربیت ہے کہ اتنی دیر سے بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں، اطمینان سے سن رہے ہیں، اس لیے کہ ان کو سکھایا گیا ہے، اور دعائیں سکھائی جاتی ہیں، آداب سکھائے جاتے ہیں، زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا جاتا ہے۔ ہمارے شہر میں جتنے مکاتب چل رہے ہیں ان میں مثالی مکتب ہے۔ حاجی صاحب آپ کی بھی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاں ایک نظام جاری کیا، آپ کا بھی اس میں حصہ لگا ہوا ہے۔ آپ نہیں رہیں گے، کتنے سال جئیں گے، لیکن آپ دنیا سے جائیں گے، یہ نیکی آپ کے ساتھ رہے گی، اجر آپ کو پہنچتا رہے گا۔ جتنے لوگ ہیں، آپ سب جتنے لوگ اس میں شریک ہیں، جتنے لوگ اس میں مددگار ہیں، آپ سب کے لیے یہ اجر کا دروازہ ہے۔ اور میں ذمہ داری سے آپ سے کہتا ہوں کہ اس مکتب مدرسے سے مجھ کو اسی لیے محبت ہے کہ یہاں قرآن پاک کی بہترین تعلیم ہو رہی ہے اور اچھی تربیت کا اہتمام ہو رہا ہے۔ اسی لیے ابھی جو نورانی قاعدہ چھپا ہے نا، آپ کے یہاں سے مدرسے سے نورانی قاعدہ چھپا ہے، آپ لوگوں نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟
ارے بھائی دیکھا کہ نہیں زبیر بھائی، آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ بہت اچھا چھپا ہے ماشاءاللہ، اس میں تجربات بھی ان لوگوں نے اپنے بڑھائے ہیں، تو اس کا اجرا یہ لوگ میرے ہاتھ سے کروانا چاہتے تھے اور مجھ کو بھی خوشی ہوتی، لیکن مجھ کو یہ وہ مسجد جو میری نگرانی میں بنی ہے، مسجد اسحاق، وہ جو جن لوگوں نے بنائی ہے وہ سب میرے مرید ہیں، تعلق رکھتے ہیں، تو میری نگرانی میں بنی، اس کا سنگ بنیاد بھی میں نے رکھا تھا، افتتاح بھی مجھ کو کرنا تھا، تو مجھ کو یہ ہوا کہ باہر سے بھی کسی عالم دین کو بلا لیا جائے، کچھ کوشش ہوئی تو مولانا صلاح الدین صاحب بھی تیار ہو گئے، مولانا استانوی صاحب بھی آنے کے لیے تیار ہوئے، تو مجھ کو جب یہ ہوا کہ آنے والے ہیں تو میں نے کہا کہ اجرا ہم لوگ اچھا کروائیں گے، اور اس لیے کروائیں گے تاکہ اس مدرسے کا پیغام دوسرے لوگوں تک بھی پہنچے اور تعارف پہنچے، تو اسی لیے الحمدللہ جمعہ کو پروگرام ہوا، آپ لوگوں میں سے کچھ شریک ہوئے ہوں گے، اچھا پروگرام ہوا الحمدللہ، بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوئے، مولانا صلاح الدین صاحب کی اچھی تقریر ہوئی، مولانا استانوی صاحب نے بڑی قدردانی فرمائی، بلکہ اگلے دن بھی مجھ سے کہنے لگے کہ رات کو بہت اچھا پروگرام ہوا اور مجھ کو بہت خوشی ہوئی۔ تو یہاں پر جو تعلیم و تربیت کا نظام ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ اچھا ہے، اور ظاہر ہے کہ میں اگر کسی چیز کو اچھا کہہ رہا ہوں تو وہ خوشامد کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ میرے مزاج میں خوشامد کا حصہ نہیں ہے، یا حقیقت کو الٹ کر بیان کرنا یہ میرا مزاج نہیں، جہاں غلطی ہوگی میں آپ کو انگلی رکھ کے بتا دوں گا کہ یہ غلط ہے، لیکن جہاں اچھائی کوئی ہو رہی ہے ہمیں کھلے دل سے اعتراف کرنا چاہیے، اور بہتر خدمت کرنے والوں کو ہمیں آگے بڑھانا چاہیے، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ ایک بات آپ سے کہتا ہوں، اس کو دل میں جگہ دیجیے کہ اب امت میں مخلصانہ کام کرنے والے لوگ، محنت سے کام کرنے والے لوگ بہت تھوڑے رہ گئے، اور وہ بھی اگر ہماری ناقدری ہوئی تو پھسل جائیں گے۔ بہت سارے لوگ دوسری راہوں پر لے جانے والے موجود ہیں، اگر ہم قدر نہیں کریں گے ہمارے ہاتھ سے شخصیتیں چلی جائیں گی، پھر ہم رونا روتے ہیں کہ قحط الرجال ہے، لوگ نہیں ملتے ہیں، ملیں گے کہاں سے جب ہم ہی قدر نہیں کرتے ہیں۔ یہ ماشاءاللہ حافظ ریحان صاحب بہت محنت سے کام کرتے ہیں، آپ لوگوں کو ایک اچھا محنتی انسان ملا ہوا ہے، ان کے ساتھ ایک ٹیم ہے، ٹیم کا ہونا بھی بہت ضروری ہے، اکیلا آدمی نہیں کر پاتا ہے، کتنی اس کی اچھی فکر ہو اور کتنی محنت ہو، جب تک اچھی ٹیم نہیں ہوگی کام نہیں ہوگا۔ الحمدللہ یہاں اساتذہ کی بڑی اچھی ٹیم ہے، اور وہ سب مل کر محنت کر رہے ہیں، تو اس مدرسے کو آگے بڑھانا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اس لیے آپ سب سے میری درخواست ہے کہ آپ لوگ اس مدرسے کو اولیت دیجیے، جہاں جہاں آپ کو پیسہ خرچ کرنا ہے کیجیے، لیکن جب آپ کے علاقے کا یہ مدرسہ ہے، مکتب ہے، اس میں تعلیم بھی اچھی ہو رہی ہے، ہمارے ہی بچے پڑھ رہے ہیں، تو اس کو اولیت دینی چاہیے، اور کچھ نہ کچھ ہماری رقم کا حصہ مدرسے پر خرچ ہونا چاہیے، اس میں کنجوسی مت کیجیے، اور کنجوسی کوئی اچھی چیز ہے بھی نہیں، انسان روک روک کر رکھے گا تو اللہ بھی گن گن کر دے گا، حدیث پاک میں یہ بات ہے، حضرت اسما سے حضور نے فرمایا اسما روک روک کر مت رکھ ورنہ اللہ بھی گن گن کر دے گا، اور حدیث پاک میں یہ بات ہے کہ ہر صبح 2 فرشتے اللہ کے اترتے ہیں، ان میں سے ایک فرشتہ دعا دیتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو بدل عطا فرما، لفظ یاد رکھنا، بدلہ نہیں کہہ رہا ہوں، لفظ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ بدل، اور یہ ترجمہ ہے حدیث کے لفظ کا، خلفہ کا ترجمہ ہے، بدلہ تو آخرت میں ملے گا، بدل کا مطلب ہے دنیا میں اللہ عوض عطا کرے گا، ایک راستے سے جا رہا ہے تو دوسرے راستے سے لوٹ آئے گا، حدیث میں صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، خرچ کرو گے اللہ دوسرے راستے سے دے دے گا، خرچ کرنے میں انسان کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، بلکہ ضرورت کی جگہ آگے بڑھنا چاہیے کہ ہمارا مال پہلے لگے گا، دوسروں کا مال بعد میں لگے گا، یہ بھی مت دیکھیے کہ کم ہے یا زیادہ ہے، اس لیے کہ اللہ کس چیز کو قبول کر لے اخلاص کی وجہ سے کوئی نہیں کہہ سکتا۔ پرانے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک عالی شان مسجد بنانے کا ارادہ کیا، اعلان کیا کہ یہ مسجد میں اپنے پیسے سے بناؤں گا اور اس میں کسی کا ایک پیسہ بھی نہیں لگے گا، عالی شان مسجد تیار ہو گئی، بادشاہ نے اس پر اپنا نام لکھوایا، مسجد الملک فلاں، یعنی یہ فلاں بادشاہ کی مسجد ہے،
ایک دن سویا تو اس نے خواب دیکھا کہ مسجد، وہی عالی شان مسجد بنی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور جہاں بادشاہ کا نام لکھا ہوا تھا وہ مٹا دیا گیا، اور وہاں اسی محلے کی ایک غریب عورت کا نام لکھ دیا گیا۔ اس کو بہت حیرت ہوئی، اس نے سپاہیوں کو بھیجا، جاؤ دیکھ کے آؤ، صبح کہ جاؤ دیکھ کے آؤ میرا نام کسی نے مٹایا ہے۔ سپاہی گئے، کہا نہیں، آپ کا نام اپنی جگہ لکھا ہوا ہے۔ پھر اس دن سویا، یہی خواب نظر آیا۔ تیسرے دن سویا، پھر خواب نظر آیا۔ تو اب اس نے اس غریب عورت کو بلایا اور کہا کہ لگتا ہے تو نے میری ہدایت کے خلاف کچھ نہ کچھ مسجد میں لگایا ہے، اس لیے کہ میں ایسا خواب 3 راتوں سے دیکھ رہا ہوں۔ وہ بیچاری کانپنے لگی۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں تو غریب عورت ہوں، آپ کی ہدایت میں کیسے توڑ سکتی تھی، اور میرے پاس ہے کیا جو میں مسجد میں دیتی، میں تو خود غریب ہوں۔ اس نے کہا نہیں، کوئی تو بات ہے، غور کر کے بتا۔ تو اس نے سوچا، اس کے بعد کہنے لگی کہ ایک بات یاد آتی ہے کہ جب مسجد بن رہی تھی تو ایک دن میں مسجد کے پاس سے گزری، میں نے دیکھا کہ جو جانور اینٹ اٹھانے، پتھر اٹھانے کا، اس زمانے میں گدھے پہ بوجھ لاد کے لاتے تھے، تو گدھا بندھا ہوا تھا بوجھ اٹھانے والا، اس کا چارہ پانی کچھ دور رکھا ہوا تھا، وہ بھوکا پیاسا تھا اور چارے کی طرف لپکتا، لیکن رسی اتنی بڑی نہیں تھی کہ جا سکتا۔ تو مجھ کو اس کی تکلیف دیکھی نہیں گئی کہ یہ اللہ کے گھر کے لیے محنت کرنے والا جانور ہے۔ میں نے چارہ پانی اس کے قریب لا کے رکھ دیا اور دل ہی دل میں کہا کہ اللہ میں غریب ہوں، میں تیرے گھر کے لیے کچھ نہیں دے سکتی، میرے اسی عمل کو قبول فرما لے۔ بادشاہ نے کہا کہ اللہ کی بندی، تو نے اخلاص سے چھوٹا سا ایک کام کیا تھا، لیکن اللہ نے اس کو قبول فرما لیا، اور میں نے اتنی عالی شان مسجد بنائی تھی، میرے دل میں ریاکاری تھی کہ لوگ کہیں گے کہ بادشاہ کی مسجد ہے، عالی شان مسجد ہے، اور میری مسجد کو بادشاہ کی مسجد کہا جائے گا۔ اللہ نے میرے عمل کو مسترد کر دیا، تیرے عمل کو اللہ نے قبول کر لیا۔ تو کم ہو یا زیادہ، اچھی نیت سے ہم دیں گے، اللہ قبول کرے گا، اور یہی ہماری آخرت کا سرمایہ ہے۔ کچھ بھی اللہ کے راہ میں دینا بہت بڑی چیز ہے۔ ایک شخص تھا، انتقال ہو گیا، اس کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ سارے لوگ خوش و خرم ہیں مگر وہ بہت رنجیدہ ہے، مغموم ہے۔ تو اس شخص نے پوچھا کیا بات ہے، سب تو خوش ہیں، آپ بہت رنجیدہ ہیں۔ تو اس نے کہا کہ سب لوگوں کو ان کے گھر والے کچھ نہ کچھ ایصال ثواب کرتے ہیں، مجھ کو کوئی کچھ نہیں بھیجتا، میری ایک ہی بیٹی ہے اور وہ مجھ کو یاد نہیں کرتی، اگر تم سے ہو سکے تو اس سے جا کر کہنا کہ میرے لیے کچھ ایصال ثواب کر دے۔ یہ شخص نیند سے اٹھا، ڈھونڈتا ڈھونڈتا گیا اس کے گھر، پوچھا کہ وہ پڑوسیوں سے، گھر بند تھا، یہ کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا اس سے کہاں ملنے آئے، وہ تو بہت ہی بری عورت ہے اور وہ غلط راستے پر چلی گئی ہے، عیاش اور بدکار عورت ہے، تم کہاں اس سے ملنے آئے ہو، نیک انسان؟ اس نے کہا نہیں، مجھ کو ملنا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ جاؤ، وہ سمندر کے کنارے گئی ہوئی ہے، وہیں چلے جاؤ۔ یہ گیا، اس نے دیکھا کہ چند مردوں کے ساتھ وہ نہا رہی ہے اور برائیوں میں پھنس چکی ہے۔ اس نے کنارے سے کھڑے ہو کر کہا کہ دیکھو میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے، تمہارے والد نے کہا ہے تم ان کے لیے کچھ ایصال ثواب کیا کرو اور ان کو کچھ نیکی بھیجا کرو۔ تو اس نے اس کا مذاق اڑایا اور چلو بھر پانی میں تو تھی، اس نے پانی اٹھا کے اس کی طرف پھینکا اور کہا کہ بس یہ لے کے چلا جا، یعنی مذاق کے طور پہ کہا کہ یہ لے کے چلا جا، پانی پھینک دیا۔ یہ بیچارہ روتا ہوا مایوس واپس لوٹ گیا کہ یہ تو پوری طرح گمراہ ہو چکی ہے، واپس ہو گیا۔ اگلی رات خواب دیکھا، پھر وہی منظر نظر آیا اور وہ آدمی، اس کا باپ بڑا خوش و خرم تھا، وہ بڑی راحت میں ملاقات ہوئی۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں، تمہاری وجہ سے مجھ کو بڑی راحت نصیب ہوئی۔ کہا کیسے؟ میرے ساتھ تو یہ واقعہ ہوا، میں نے تمہاری بیٹی کو تمہارا پیغام دیا تو اس نے ایسا کہا۔ تو اس شخص نے کہا کہ جب میری بیٹی نے وہ پانی تمہاری طرف اچھالا تو سمندر کے کنارے کوئی پیاسا جانور تھا زمین پر پڑا ہوا، اس کے منہ میں وہ پانی چلا گیا اور اس کی ضرورت پوری ہو گئی۔ اللہ نے اسی کی برکت سے مجھ کو معاف فرما دی، اللہ نے اس کی وجہ سے مجھ کو بخش دیا۔ یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ اللہ کب کس عمل کو قبول کر لے۔
اور ہمارے لیے آخرت کا سرمایہ یہی کچھ ہے جو ہم دے دیں گے۔ اس لیے آپ سب سے میری درخواست ہے کہ آپ لوگ اس مدرسے کے لیے تعاون کا کوئی نظام بنائیے، ہفتہ وار ماہانہ کچھ نہ کچھ رقم ہر شخص دے، جتنے بھائی یہاں جمع ہیں، جتنے ہمارے بزرگ ہیں، سب کوئی نہ کوئی رقم کم ہو یا زیادہ اس مدرسے کے لیے ماہانہ ہفتہ وار شروع کر دیں۔ اس سے انشاءاللہ تھوڑے تھوڑے سے ایک نظام چل پڑے گا۔ لاک ڈاؤن کے بعد سے حالات اچھے نہیں ہیں، مدرسوں میں مکاتب میں بھی بہت تنگی ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ تو اس لیے آج آپ حضرات کو یہاں بلایا گیا، مدرسے کی کچھ کارگزاری بھی سنائی گئی، میں نے بھی کچھ عرض کیا۔ اب آپ سب سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ اس طرح کا کوئی نظام بنائیے، اپنے ارادے بتا دیجئے آپ لوگ کیا خرچ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، ہفتہ وار ہو ماہانہ ہو، کوئی سالانہ دینا چاہے سالانہ دے دیجئے، تاکہ مدرسے کا نظام اور اچھی طرح چلے، اور اچھے مدرس رکھے جائیں، اور اچھا نظام بنایا جائے۔ مالی معاملات جب مستحکم ہوتے ہیں تو کام کرنے والوں کو بھی گنجائش ہوتی ہے، وہ بھی تھوڑا حوصلے سے کام کرتے ہیں۔ جب گنجائش کم ہوگی، اچھے اساتذہ نہیں فراہم ہوں گے، یا بہت سارے بچوں پر ایک استاد ہوگا، اب 50 بچے پڑھ رہے ہیں ایک استاد پڑھا رہا ہے، وہ بات نہیں ہوگی۔ 20 بچوں کی کلاس ہو، ایک ایک استاد ہو۔ ہم لوگ دنیا بھر کا پیسہ یہاں وہاں خرچ کر دیتے ہیں، شوق پر خرچ ہو جاتا ہے، کبھی بیماریوں میں چلا جاتا ہے۔ یہاں اللہ کے دین کے لیے خرچ کریں گے، اللہ بہت سی مصیبتوں سے محفوظ رکھے گا اور بہت سی کشادگی اللہ عطا کرے گا۔ الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانه سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واهدنا ويسر الهدى إلينا وارزقنا واجبرنا وارفعنا۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك۔ رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه۔ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں اور لغزشوں سے درگزر فرما، یہاں جمع ہونے کو کہنے سننے کو قبول فرما، ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنا۔ اللہ اس ادارے کو ترقیات سے مالا مال فرما، تمام پڑھنے والے بچوں کو بچیوں کو روشن مستقبل عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔